نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدم کی اولاد جو ہے، بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ جس طرح کے اعمال کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر برے اعمال کرے گا تو نیچے گیا، جس کا جواب اللہ نے خود دیا ہے سورۃ 3 میں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، طور سینہ کی قسم، انجیر کی قسم، والزیتون یعنی یہ جو مسجد اقصی اور اس کا ارد گرد اس کی قسم، کعبہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن اشرف اس کو بنایا اللہ پاک، فرمایا میں نے بنایا، لیکن فرمایا کہ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو اسفل سافلین یعنی بہت نیچے یہ آ گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر صرف وہ انسان جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ استحقاق کیے، فلہم اجر غیر ممنون، وہ ایک نہ ختم ہونے والا انعام ہے ان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آپ کی بات یعنی انسان کو پوٹینشل تو اس میں اشرف الخلق اس کو بنایا گیا اور اس کے اندر صلاحیت تو رکھ دی گئی، یہ اوپر بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے اختیار اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف نہیں آتا تو اللہ فرما رہا ہے خود کہ رددناہ اسفل سافلین والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر انسان خسران میں ہے، پھر انسان گھاٹے میں ہے، پھر انسان نیچے چلا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اچھا آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیں، ویسے تو یہ انسان کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت دی ہے، اس کو ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ نہیں اس کو ذلیل کرتا، وہ خود ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ حدیث آپ کو سناتے، بڑی ویسے لطف والی حدیث ہے، کیونکہ فرشتوں نے ایک مرتبہ جب انسان ابھی بنایا جانا تھا اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ جو خلیفہ تو بنا رہا ہے یہ فساد کرے گا، عبادت تسبیح ہم کافی ہیں کرنے کے لیے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا، اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں بھائی عبادت اور تسبیحات کے لیے اللہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یعنی وہ عبادت جو اپنی مرضی سے کی جائے، وہ تسبیح جو اپنی مرضی سے کی جائے، وہ تقدیس جو اپنی مرضی سے کی جائے، وہ چاہتا ہوں، تم تو کر رہے ہو۔ لیکن وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فرشتوں نے یہ کہا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، اب یہ دوسری دفعہ، یہ آپ کے علم میں شاید بات نہ ہو، یہ آپ کے علم میں شاید بات نہ ہو، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، اے حضرت صاحب جڑی حدیث تسی بیان کیتی ایک اسی تے کدے نہیں سنی، اچھا ایسے جیسے حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہوئی اس نے۔ اچھا یہ یہاں تو یہ معاملہ ہے، ایک حافظ الحدیث تھے، حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس نے لاکھوں حدیثیں پڑھی ہوں اور لاکھ سے زیادہ زبانی یاد ہو، سمجھ رہی آپ کو، لاکھوں پڑھی ہوں اور لاکھ کم از کم 1 لاکھ زبانی یاد، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ حافظ القرآن تو بہت ہے دنیا میں، حافظ الحدیث کوئی 10 بھی نہیں ہے، یعنی 10 سے بھی کم ہے پوری دنیا میں۔ اچھا ایک محدث تھے حافظ الحدیث، 2 حافظ الحدیث کٹھے ہو گئے، آپ پھر اندازہ لگائیں ان کے علم کا کہ بھئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ حدیث کم از کم 2 لاکھ ایک کو، 1.25 لاکھ 2 لاکھ دوسرے کو یاد۔ ایک محدث نے حدیث بیان کی فلاں فلاں ایسے ہوا ایسی حدیث ہے، تو دوسرے نے کہا میں نے تو یہ نہیں سنی۔ دوسرے چلو وہ کہہ بھی سکتا تھا کچھ، وہ بھی ایکسپرٹ تھے، لاکھ حدیث تو ان کو بھی زبانی یاد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ حدیث کبھی نہیں سنی۔ وہ پہلے کہنے لگے حدیثیں ہیں کتنی، انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ 10 لاکھ حدیثیں ہیں۔ آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ میں نے 5 لاکھ پڑھی ہوں گی۔
تو فرمایا یہ دوسری 5 لاکھ سے ہے، یہ جو 5 لاکھ آپ نے نہیں نا پڑھی ہوئی یہ ان میں سے ہے۔ تو چلو ان کے تو پھر بات جچتی تھی، وہ کہتے اتنا اتنا، ہمارا بھائی آتی 10 حدیثیں بھی زبانی کوئی نہیں پڑھی، یہ 10,000 بھی نہیں، اور یہ کہنا جی ایت نئی گل کر دی تھی انہوں نے کہ جس طرح یہ تو ساری زندگی یہی پڑھتا رہا۔ اچھا بہرحال وہ حدیث سنانے لگا ہوں، وہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی، کوئی ریفرنس مانگے گا تو پھر دے دیں گے اس کو۔ حدیث یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا اللہ پاک سے دوسری دفعہ، یا رب العالمین ہم نے عرض کی تھی کہ اس کو پیدا نہ کرنا، انہیں بڑا فساد کرے گا، یہ تو فساد کر رہا ہے نا، اب تو ایسا کر کہ یہ جو بنی آدم ہے، کیونکہ آپ نے پوچھا نا بنی آدم کی فضیلت اشرف المخلوق، یہ جو بنی آدم ہے یہ شادیاں کرتے ہیں، عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں عورتوں سے محروم ہیں، ہمارے اندر وہ خواہش ہی نہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے سردار جبریل کا بھی کوئی بچہ نہیں، یہ کھاتے ہیں، ہم کوئی کھا نہیں سکتے، کوئی فروٹ نہیں، ہم تو ذکر ہی کرتے رہتے ہر وقت، وہی ہماری غذا، یہ کبھی کیلا کھاتے ہیں، کبھی سیب کھاتے ہیں، کبھی گوشت کھاتے ہیں، کبھی سبزیاں کھاتے ہیں، اتنی چیزیں یہ کھاتے ہیں، یہ نکاح کرتے ہیں، تعلقات ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، تو بات کرو نا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے ایک درخواست ہے کہ ان کو دنیا ہی دے دے، صرف بڑی موج کر لی انہوں نے دنیا میں، ان کو جو انعام کرام دینا ہے نا جنت میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں ہی دے دو، یہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی آخرت کی طرف توجہ نہیں، اور ہمیں آخرت دے دے، ہم جنتوں میں جائیں، حوریں بھی ہوں، بچے بھی ہوں ہمارے، اور اس طرح کی چیزیں کھائیں پئیں، ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو ہم بھی پھر کوئی موج میلہ کر لیں۔ بات تو بڑی ویسے سننے والی تھی، اللہ پاک سے انہوں نے عرض کر رہی یہ یعنی فرشتوں نے کہ بنی آدم کو دنیا دے دے، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھائی نبی جا کے ان کو سمجھاتے ہیں آخرت کی طرف، یہ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، تو ان کو جو پسند ہے وہی ان کو دے دے، اور آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے رکھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا سن لو اے ملائکہ، اے فرشتوں، غور سے سنو، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہو، جو یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ بنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے گویا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اب کیسے ہاتھ کیا مراد ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے لفظ یہی نقل کیا، تو خود بھی فرمایا فرشتوں، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہو، اور جس مخلوق میں نے اپنی روح سے روح پھونکی ہو، وہ مخلوق اور وہ مخلوق جس کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ فرشتے خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے کہ اللہ پاک کو پسند نہیں آئی بات ہماری، کہ اللہ پاک نے ڈیفینڈ کیا ہے، تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے شیطان سے نے دشمنی لگا لی ہمارے لیے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں، اور فرشتوں کے سامنے ہمارا ڈیفینس کیا۔ فرشتے تو کہتے ہیں پیدا ہی نہ ہوں، نہ عبداللہ ہونا تھا تو نہ زید، نہ بکر، نہ بشیر، نہ نذیر، نہ لیاقت، نہ علی، نہ فردوس، کچھ نہیں ہونا تھا، اللہ نے ڈیفینڈ کیا، اللہ نے نہیں میں پیدا کروں گا، تو کیا پھر انسان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کی حفاظت کرے اور اللہ کی محبت میں جو ہے جان لٹائے؟ اور یہ تیسری دفعہ فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا جس مخلوق کے اندر میں نے اپنی روح یعنی اپنی روح میں سے روح یعنی براہ راست روح پھونکی ہو، اور جس کو میں نے ہاتھوں سے اپنے پیدا کیا ہو وہ، اور جس کو میں نے کن یعنی فرشتوں تمہیں کن کہہ کے پیدا کیا ہے، تم اور یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی انسان کی اگر واقعی اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے تو ہمیں نہیں حیا کرنی چاہیے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، ہم جو ہے اسی سے لو لگائیں، ہم اس کی اطاعت فرمان برداری پر رہیں اور یہ چیزیں کریں، یہ تو پھر ہمارا بنتا ہے۔ لیکن اگر بندہ جس نے ناشکری کی گر گیا وہ پھر اشرف المخلوق وہ نہیں رہے گا، اس کو پھر جو ہے عذاب، جیسے مطلب بعض
ملک میں شہزادے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی قدر ہوتی ہے، لیکن جب وہ شہزادہ قانون کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ چیز نہیں رہتی۔ ایک گورے جرنلسٹ نے سوال کیا ایک عالم پر کہ آپ 1,00,000 کے لیے ہاتھ کاٹ دیتا ہے اسلام، تو کیا آپ کے نزدیک ہاتھ کی قیمت 1,00,000 سے کم ہے؟ 1,00,000 زیادہ ہے یا ہاتھ کی قیمت زیادہ ہے؟ لیکن آپ کا اسلام کہتا ہے بھی ہاتھ کاٹ دو، 1,00,000 تو چوری ڈاکہ ڈالا۔ تو اس عالم نے جواب دیا نہیں، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو ہاتھ زیادہ قیمتی ہے، لیکن جب جس ہاتھ نے اللہ کی نافرمانی کی اس کی قیمت ختم ہو گئی، اب اس کی قیمت گر گئی، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، کیونکہ اس نے مالک کی جو ہے نافرمانی کر دی ہے۔ اس کی تھی جب تک کہ یہ مطلب ہے کہ اس کی اطاعت میں تھا۔ تو واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے، بڑا ہی اللہ نے ہمیں درجہ دیا، لیکن ہم بھی تو کوئی درجہ دکھائیں نا، ہم بھی تو اللہ کے حکم کو کوئی درجہ دیں، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور مرتبہ اطاعت بندی، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اور ہمیں بلندیاں ملیں گی۔